جشن میلاد النبی کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں ہوتا ہے جہاں پر سیرت کا عنوان ہے وہاں پر مجمع آپ کو 100 200 300 سے اوپر نظر نہیں آئے گا، لیکن جشن عید میلاد النبی کے موقع پر چاروں طرف سے گاڑیاں، چکا جام، روڈ بلاک کیا جا رہا ہے، ٹرافی کے تھمائی جا رہی ہیں، ٹرافک ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور وہاں پر گانے بج رہے ہیں۔ کس کے نام پہ؟ بولو، حضور کے نام پہ۔ واہ رے تیری اسلامی! لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے، بندوں کی فطرت کو جانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے پیدائش کے تاریخ کو چھپا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اس دنیا کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ صحابہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بادشاہ کیا کہیں گا، ماں کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ یہ رشتہ دار یہی کہیں گے مرنے کے بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج 9 ربیع الاول ہے۔ سارے حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس جمعہ کو میلاد النبی کے عنوان پر کچھ گفتگو ہوں گی۔ میلاد کے عنوان پر گفتگو کا جو اصل منشا ہے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ بھئی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے، اس لیے کہ مارکیٹ میں ایک غلط فہمی چل پڑی ہے کہ جو عید میلاد النبی نہ بنائے، میلاد کو عید کے طور پر نہ منائیں، جشن نہ کریں، جلوس نہ کریں، جلسہ نہ کریں، اور ڈی جے نہ لگائیں اور جھنڈیاں نہ لگائے لہرائے، تو وہ بندہ گستاخ رسول ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کو بعض جوہلا ایسے بھی ملیں گے جن کی زندگی سیرت النبی سے بالکل خالی ہے، جن کی زندگی میں سنتوں کا نام و نشان نہیں ہے، جن کے گھروں کے اندر دینداری کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک دین سے کوئی ان کو واسطہ ہی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، نماز زندگی میں ہے نہیں، اور سنتوں کا پتہ نہیں ہے، پورے سال بھر میں ایک سنت پر کبھی عمل نہیں کریں گے، لیکن جب عید میلاد کا جب وقت آتا ہے، ربیع الاول کا وقت آتا ہے،
تو عید میلاد النبی کے عنوان پر جشن منائیں گے، ڈی جے لگائیں گے، گانے شروعات میں 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ نعت بجوائیں گے، پھر اس کے بعد گانے بجوائیں گے، اور یہ اپنے آپ میں محسوس کریں گے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم دنیا کے سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے۔ ابھی آپ فیصلہ کریں، اسے کہتے ہیں عاشق رسول؟ عشق رسول اسی کا نام ہے کہ سنت زندگی سے خالی ہو اور سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں عید کے عنوان پر منایا جائے اور نبی کے نام پر نبی کے سنتوں کے جنازے نکالے جائے، نبی کے نام پر دینداری کے جنازے نکالے جائے، اور نبی کے نام پر نبی کا مذاق اڑایا جائے، نبی کے تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا اسے عشق رسول کہتے ہیں؟ بولو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا سب سے عظیم واقعہ ہے، اس دنیا کا سب سے عظیم واقعہ، اس لیے کہ اس کائنات کی جو گردش ہے، جو نظام ہے، مفہوم حدیث، مضمون حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا مضمون یہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے لولا کما خلقت الافلاق، اے نبی جی اگر مجھے تجھے بنانا نہ ہوتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ یہ وجہ کائنات ہے، کیا ہے؟ بولو، وجہ کائنات۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اس دنیا کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور اس امت پر سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حبیب اور شفیع اور محسن انسانیت جیسا نبی عطا فرمایا۔ ساری زندگی بھی اگر ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم حق ادا نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا۔ ماں باپ کا حق کسی درجے میں ادا ہو سکتا ہے، استادوں کا، رشتہ داروں کا، ٹیچروں کا حق کسی درجے میں ادا ہو سکتا ہے، لیکن ساری زندگی بھی ہم اگر حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے آقا کا دنیا میں آنا سب سے عظیم واقعہ ہے، لیکن ہمارے نبی دنیا میں اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی بڑائی بیان کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے عہدوں کو طلب کرنے کے لیے اللہ کے رسول ہرگز ہرگز دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اللہ کے رسول اس دنیا میں رہے۔ کتنے سال؟ بولو، 23 سال۔ یہ کم عرصہ نہیں ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ سمجھ میں آتا، مشغولی ہے، ہجرت کا مسئلہ ہے، جنگ کا مسئلہ ہے۔ 23 دفعہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 23 دفعہ آیا ہے۔ آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، آپ اٹھائیے قرآن کی کوئی بھی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جس میں ہم کو اور آپ کو یہ ملتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ربیع الاول کے مہینے میں جب 12 ربیع الاول آ جائے تو یہ بتلایا ہوں امت کو کہ اے امتوں سب باہر نکلیں، جھنڈے گاڑیں، ڈی جے لگائیں اور بہت بڑا جلوس نکالیں اور میرے روزے اقدس کے مناسب اس کے مشابہت ایک ڈپلیکیٹ روزہ بنائیں، خانہ کعبہ کا ڈپلیکیٹ ایک خانہ کعبہ بنائیں اور اس کے چکر لگائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کو چومیں اور اس سے منتیں مانگے۔ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ پورے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات میں یہ والا حکم آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں تعلیم تو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولدت فی یوم، میں آج کے دن پیدا کیا گیا اس لیے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور جو لوگ عید کہتے ہیں، یہ عید اور روزہ یہ اسلام کی تعلیمات میں دونوں ضد ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا اسلام میں حرام ہے اور روزہ جس دن ہو اس دن عید منانا بولو حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔
ہم عید اسی کو کہیں گے جس کو رسول اللہ نے عید کہا، صحابہ نے عید کہا. ہم عید اس کو نہیں کہیں گے جس کو اللہ کے رسول نے عید نہیں کہا ہے. اور اللہ کے رسول نے عیدین دو ہی فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید ہمارے سامنے جوش و خروش سے منائیں گے. اللہ کے رسول نے منائی ہے، صحابہ نے منائے ہیں، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے. رمضان کے بعد اللہ کے رسول عیدگاہ پر جا کر صحابہ کے سامنے عید کی نماز پڑھی ہے اور لوگوں کو مبارکبادی دی ہے عید کی. یہ ہمارے سامنے اس کی تعلیمات ملتی ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن آئیے 12 ربیع الاول کے وقت میں آپ کو کہیں بھی تعلیم نہیں ملیں گے کہ اللہ کے رسول نے ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا. حالانکہ ایک بات اس میں ایک اور حکمت آپ کو بتا دوں کہ ایک بات ہمارے نبی کی کتاب میں محفوظ ہے. اللہ کے رسول کے بکریوں کا نام کتابوں میں محفوظ ہے، بکریوں کا، باندیوں کا نام، اللہ کے رسول کے گھوڑوں کا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا سواری جس کا نام تھا یعفور، اونٹ تھا جس کا نام تھا قصوہ. یہ جانوروں کے نام ہم کو کتابوں میں نظر آئیں گے. جانوروں کے نام. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ اللہ رب العزت نے کتابوں میں محفوظ نہیں کی ہوں گی؟ لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے، بندوں کی فطرت کو جانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے پیدائش کی تاریخ کو چھپا دیا. 5 تاریخیں ہم کو ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے روایتوں میں 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے، کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول 11 یا 12 یا 13 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے. پیدائش کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. تو کون سے دن آپ عید منائیں گے، کون سے دن جشن منائیں گے؟ 12 ربیع الاول تو کوئی فکس ہے ہی نہیں. ہاں لیکن انتقال کی تاریخ کتابوں میں بالکل فکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وفات جس تاریخ کو ہوئی ہے وہ تاریخ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات. کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات. تو جو جشن مناتے ہیں گویا کہ شیطان نے ان کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تم جشن مناؤ، تم خوشی مناؤ. اس لیے کہ سب سے زیادہ دکھی اس کائنات میں اگر کوئی ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا ہوگا، دکھی نہیں. سب سے زیادہ خوش اس کائنات میں اگر اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی ہوا ہوگا تو وہ شیطان ہے. اور اس نے سب کو کام پہ لگا دیا کہ بھائی اس دن کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھے، پیدائش کے دن کو خوشی کا دن منانا اور پروگرام کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ عیسائیوں کی تعلیمات ہے. ان کی دیکھا دیکھی میں اب غیروں کی تعلیمات بن گئی ہے، لیکن یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یاد رکھے عید میلاد النبی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ہرگز تعلیمات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 350 سال تک کرسمس نہیں منایا جاتا تھا. نہ ان کے صحابہ، نہ ان کے حواریین اور نہ ان کے ماننے والے ایمان والے بالکل بھی کرسمس نہیں مناتے تھے. 300-350 سال کے بعد کسی نے اٹھ کر یہ کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے فضیلت پر، ان کے سیرت پر، ان کے مناقب پر اور ان کے اوصاف پر تقریبیں کرنا چاہیے، ان کے یاد میں مجلسیں قائم کرنا چاہیے. تو 25 دسمبر کو باقاعدہ مجلس بنائی گئی پہلی دفعہ، اور اس کی ابتدا بڑے خوبصورت انداز سے ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے مناقب، فضائل اور ان کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. ابتدا یہاں سے ہو گئی. حالانکہ 25 دسمبر بھی ان کے پیدائش کی تاریخ یہ فکس تاریخ نہیں ہے. کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ملے گا. لیکن منانا ہے نا تو کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، کسی ایک کو متعین کرنا پڑے گا، کسی ایک دن کو تاریخ کو فکس کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ بھئی کسی دن 24 تاریخ کو منا رہا، کسی سال میں 25 کو منا رہا، کسی سال میں 28 کو منا رہا. تو پیدا کب ہو گئے تمہیں معلوم نہیں ہے، تو پھر کون سے دن کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرسمس منا رہے. تو ایک دن کو فکس کرنا پڑے گا. تو انہوں نے 25 دسمبر کو فکس کیا اور ابتدا اس طرح سے ہو گئی. پھر دیکھا کہ بھئی لوگوں کا مجمع ہی نہیں آ رہا ہے. کرسمس کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے فضیلت پر مجمع قائم کیا جا رہا ہے، لیکن جو تنوع قسم کے جو لوگ ہیں، منچلے قسم کے، رنگ برنگی ماحول کو دیکھنے کے جو عادی ہے، جن کو ناچ گانا نشہ اور
میوزکیں اچھی لگتی ہیں، ایسے قسم کے لوگ مجلسوں میں نہیں آ رہے، تو کیا کرو، ان کو لانے کے لیے تھوڑے نظمیں گائے جائے، پھر اس کے بعد تھوڑے وہ نظمیں میوزک کے ساتھ گائے جائے. دھیرے دھیرے کرتے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ اب ان کے کرسمس کے اندر شراب کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، ان کے محفلوں کے اندر، ان کے کرسمس کے محفلوں کے اندر زنا کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، اور جتنی شرابیں 25 دسمبر کو اور نیو ایئر کے موقع پر بک جاتی ہیں، پورے سال میں پورے دنیا کے اندر اتنی مقدار میں شرابیں بکتی نہیں ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا. زنا جتنا سال بھر میں اس دن ہوتا ہے، پورے سال بھر میں اس دن کے علاوہ کسی اور دن میں اتنا ہوتا نہیں ہے. اب اسے کہتے ہیں کرسمس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت. اسی طرح کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اتنا غلو کیا کہ اللہ کے رسول کے عنوان پر، سیرت کے عنوان پر، میلاد کے عنوان پر محفلیں قائم کی. اب وہ محفلیں آگے بڑھتے 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 یہ نوبت آئی ہے کہ غیروں کی محفلیں پھیکے پڑ گئی ہیں، جس کے سامنے کہ ہماری محفلیں اس سے زیادہ کیا ہو گئی، آگے بڑھ گئی. وہی ہو رہا ہے. جشن میلاد النبی کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں ہوتا ہے جہاں پر سیرت کا عنوان ہے، وہاں پر مجمع آپ کو 100 200 300 سے اوپر نظر نہیں آئے گا. لیکن جشن عید میلاد النبی کے موقع پر چاروں طرف سے گاڑیاں، چکا جام، روڈ بلاک کیا جا رہا ہے، ٹرافی کے تھمائی جا رہی ہیں، ٹرافک ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور وہاں پر گانے بج رہے ہیں. کس کے نام پہ؟ بولو، حضور کے نام پہ. واہ رے تیری اسلامی، واہ رے تیری مسلمانی. اسے اسلام کہتے ہیں. بولو نا، اسے اسلام کہتے ہیں. اور سب کے سب داڑھی منڈے ہیں، سب کے سب نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں. نمازیں قضا ہو رہی ہے، اذان کی آوازیں کان میں گر رہی ہے، پھر بھی ڈی جے بج رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر تھرکا جا رہا ہے، اور نمازیں چھوڑی جا رہی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ آج عید کا دن ہے. آج کیا دن ہے؟ عید کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اس امت کو نماز جیسا تحفہ ملا ہے، آخری عمل دیکھیں اس کا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں آخری دنوں میں اللہ کے رسول اتنے بیمار تھے کہ مسجد نہ آ سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے. پھر جب ہوش آیا، غسل فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دو اصحاب کے کندھوں پر سہارا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے. کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. جس پر قرآن اترا، جس پر نبوت عطا کی گئی، اور جس کو نماز کا تحفہ دیا گیا، معراج کی نعمت جس کو عطا فرمائی گئی، وہ بندہ ایسی بیماری کے وقت میں حالت مر گئے اور نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. اور اسی کے نام پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں. بولنے والے برے لگتے ہیں، بولنے والے گستاخ لگتے ہیں. اگر میری بات آپ کو گستاخ لگتی ہے تو آپ اپنی زندگی کا خود جائزہ لے سکتے ہیں. میں بات بول کے اپنا حق ادا کر رہا ہوں. بات بول کے غیروں کو کیا کہیں بھائی؟ غیروں کی محفلیں پھیکی پڑ گئی ہمارے محفلوں کے سامنے. صحابہ کرام، ایک بات اور اس میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عید میلاد النبی منانا تو یہ عشق رسول کو ثبوت دینا ہے، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے. اگر عید میلاد النبی حقیقت میں عشق رسول کا ثبوت ہوتا تو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ زور و شور سے صحابہ کرام عید میلاد النبی مناتے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے. اور صحابہ سے زیادہ عاشق اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے. فدا کا ابی و امی، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، پورا گھرانہ بھی حاضر تھا اللہ کے رسول کے ایک بول پر. ہم یہ ادا نہیں کر سکتے، ان کے عشق کو ہم چھو بھی نہیں سکتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، خطبہ دے رہے تھے، نماز کے بعد بیان فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائے، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائے؟ وہ بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، فقیہ امت ہے، وہ باہر سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان میں گری کہ بیٹھ جاؤ. باہر ہی مسجد نبوی کے بیٹھ گئے.
مجلس ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے, صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پہلے آئے, ان سے فرمایا بھی کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی, اب اٹھ جاؤ. وہ کہنے لگے کہ جس ذات کی آواز میرے کان میں بیٹھنے کی گری ہے, جب تک اس کی آواز اٹھنے کی نہیں گرے گی میں قیامت تک اور موت تک اسی جگہ پر بیٹھا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے, تم اس طرح سے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول کے کہنے پر جواب دیا, یا رسول اللہ آپ کی آواز میرے کان میں گری ہے, بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. میری ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ کی آواز کے سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں. اسے کہتے ہیں عشق رسول, اسے کہتے ہیں عشق رسول. ایک صحابی ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں, سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہے. کون سی انگوٹھی؟ سونا مردوں پہ حرام ہے. اس دنیا کے اندر ہمارے نبی نے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے. گولڈ یہ کیا ہے؟ حرام. نہ انگوٹھی, نہ کڑا, نہ کان کی بالی پہنتے نوجوان, کان کی بالیاں بھی, اور گلے کی چین شادیوں میں تحفہ دیا جاتا ہے باقاعدہ, یہ حرام ہے. جنت میں اللہ پہنائیں گے, صبر کرو, تھوڑا صبر کرو. حرام ہے, بات ختم. چوں چرانے کیوں حرام ہے؟ اور عورتوں کو تو پہننے دے رہے, ہم کو نہیں دے رہے, یہ کیوں حرام ہے؟ کیوں کا چوں چرا اس امت میں اور شریعت میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے انگشت میں انگوٹھی دیکھی سونے کی, نکالا اور پھینک دیا, اس کو نکال کر پھینک دیا. منشا یہ تھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. دوسرے صحابہ کہنے لگے ارے اس کو اٹھاؤ اور اس کو بیچو اور اس کی قیمت استعمال کرو, یا اس کو اپنے عورتوں کے لیے استعمال میں لے کر آؤ. وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو پھینکا ہے میری مجال ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں, میری بولو مجال ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں. یہ سونا کیا چیز تھی صحابہ کے عشق کے آگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی, اس محبت کے آگے یہ سونا کیا چیز تھی؟ آج ہم ایک چائے پر سنتوں کے جنازے نکال دیتے, تھوڑے تھوڑے تقاضوں پر سنتوں کے جنازے نکال دیتے, چھوڑ دیتے سنتیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت حذیفہ کا قصہ گزشتہ جمعہ کو سنایا تھا. دربار میں بیٹھے ہیں, دسترخوان کے اندر نوالا ہاتھ میں سے گرا تو ان کے خادم نے کہا نا کہ مت اٹھا کر کھائیے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت نے کیا فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے حبیب کے سنت کو چھوڑ دوں. ایسے ایک واقعہ حضرت عثمان غنی کا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ایلچی اور قاصد بنا کر مکہ کے اندر بھیجا کہ جاؤ بات کر کر آؤ, عمرہ کرنے کے لیے آئے, لڑائی جھگڑا اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, اور ہمیں عمرہ کرنے دو, ہم چلے جائیں گے. یہ بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو پہلے آگے بھیجا. حضرت عثمان غنی اندر گئے اور جانے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پہ مہمان بن کے ٹھہرے. صبح اٹھ کر جب کفار مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جانے لگے, حضرت عثمان غنی کی جو شلوار تھی, جو کپڑا پہنا ہوا تھا, نصف پنڈلی, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ٹخنوں سے اوپر پہننا جائز ہے, اور آدھی پنڈلی یہ سنت عمل ہے. آدھی پنڈلی بولو سنت الگ ہے, جائز الگ ہے. سنت عمل آدھی پنڈلی ہے, اور جائز کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر. مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے. ما اسفل الازار فی النار, اللہ کے رسول نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا, جہنم میں جلے گا. آج اتنی غفلت کی زندگی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی سنت ہے یا جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے. اڑ گئے, بس جینا ہے, بس کسی طرح جینا ہے. ہمیں کیا حلال ہے کہ ہمیں کیا حرام ہے, ہمیں کیا ناجائز ہے اور ہمیں کیا جائز اور ناجائز ہے. یہ اس طرح سے زندگی نہیں چلتی بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کپڑا نصف پنڈلی تھا, آدھی پنڈلی تک. ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ او عثمان, کپڑے کو نیچے لو. یہ عرب کے جو سردار ہے نا, جتنا کپڑا نیچے لٹکائیں گے اتنا بڑا انسان سمجھتے ہیں سامنے والوں کو. تو تم بھی اپنا کپڑا نیچے لٹکاؤ, ہو سکتا ہے آپ کے بات میں وزن آ جائے, ہو سکتا ہے
آپ کی بات کے اندر ایک اہمیت آ جائے, آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا یہ جو ہے نا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, چاہے سامنے والوں کو اچھا لگے یا نہ لگے, میری بات مانے یا نہ مانے, انہیں بری لگے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاؤں گا نہیں. بولو, ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر, گیٹ ٹوگیدر پروگراموں کے موقع پر یہ نہیں کہا جاتا بھائی لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے. صحابہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بادشاہ کیا کہیں گا, ماں کیا کہیں گی, لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ رشتہ دار یہی کہیں گے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون, اور 1-2 مہینے کے بعد آپ کو بھول جائیں گے. پھر جو بھی کرنا ہے ہمیں کرنا ہے, جیسی زندگی گزاری ویسا حساب دینا ہے, قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی. ان لوگوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا, اپنے زندگی کو سنتوں سے سجاؤ. آج ہم نے چھوڑا جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہو گئے, ذلیل ہو رہے, پیٹے جا رہے. ہر جگہ پر ان کے دلوں سے اللہ نے ہمت کو نکال دیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیا بات تھی کہ صحابہ کرام سنتوں پر عمل کرتے تھے, سنتوں کو اپنی زندگی سے سجایا ہوا تھا, اور وہ فارس کے فاتح بن گئے, اور وہ روم کے فاتح بن گئے, اور وہ عراق کے فاتح بن گئے. سنتوں کو سجانے کے بعد وہ فاتح پہ فاتح بنتے چلے گئے. آج ہم نے سنتوں کو چھوڑا تو ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو بولو, صحابہ سے بڑا بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. غزوہ احد کے موقع پر دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تیر برسا رہے تھے. کیا برسا رہے تھے؟ بولو, تیر برسا رہے تھے, تیر. حضرت ابو دجانہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے, کیوں نہ میں اپنے جسم کو ڈھال بنا کے پیش کروں. تو ڈھال اس طرح سے بنانے والے تھے, ان کے ذہن میں خیال میں آیا کہ دشمنوں کی طرف میں اپنا چہرہ کر کے کھڑا رہوں, اور دشمنوں سے آنے والے تیر کو اپنے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے نا لوہے کی, اس ڈھال سے, چمڑے کی اور لوہے کی ڈھال بنتی ہے, اس ڈھال سے اپنے آنے والے تیر کو روکوں. پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پشت, میری پیٹھ اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے. جنگ کا موقع ہے, جان کے جانے کا موقع ہے, اور اس وقت میں یہ بے ادبی کا خیال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف رک کر کے اپنے رخ کو کیا اور کھڑے ہو گئے, اور دشمنوں کے تیر کو کہاں کھانے لگے؟ بولو, پیٹھ پر کھانے لگے. جان جاتی ہے جائے, میری جائے, میرے نبی پر ایک آنچ نہ آنے دے. ایسا ہم اس کا حق ادا کر سکتے؟ بولو, کبھی بھی نہیں کر سکتے. پھر صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, 1,24,000 صحابہ میں سے سن ہجری 110 تک آخری صحابی ہیں. سن ہجری 110, 100 سال کا عرصہ ملا ہے. ایک بھی صحابی نے ربیع الاول کے موقع پر 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے. ان سے زیادہ عاشق رسول کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. پھر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ حقیقت نہیں, خرافات ہے, اس سے بچو. اگر آپ کو حقیقت میں اللہ کے رسول سے پیار ہے نا, آپ انشاءاللہ 3 چیزیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک درود پاک کی آپ کو کثرت کرنا ہے. کثرت سے درود پاک, اور کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ. آج ارادہ کرے اس مجمع میں بیٹھنے والے, انشاءاللہ ہم روزانہ 300 دفعہ درود پاک پڑھے بغیر سوئیں گے نہیں. انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کریں, انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ 300 دفعہ اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھیں گے. درود پاک کی کیا فضیلتیں ہیں, اب اس کا وقت نہیں ہے, وہ ایک لمبا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت کا, اس کے واقعات کا, اس کے قصے کا, اس کی اہمیت کا ایک لمبا مضمون ہے. لیکن آج انشاءاللہ آپ ارادہ کریں کہ ہم روزانہ 300 دفعہ کم سے کم, زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے احسان کی کوئی حد نہیں, تو ہم ان پر درود پاک پڑھ لے, اس کی کوئی حد ہونی نہیں چاہیے. انشاءاللہ دیکھیں آپ, اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیں گے. جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا
من رآنی فی المنام فقد رآنی فقد لا يتمثل الشیطان بی، جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ کو ہی خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اور صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا کل قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، 300 مرتبہ درود پاک صبح سے لے کر شام تک پڑھنے میں کیا جائیں گا بولو؟ گھنٹوں موبائل میں لگاتے ہیں نا، 15-20 منٹ درود پاک کے پڑھنے میں لگائیں۔ اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، صحت میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ تو نمبر 1 آپ کو کیا کرنا ہے بولو؟ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ کثرت کی سب سے کم مقدار کتنی ہے؟ 300 مرتبہ۔ دوسرے نمبر پر سنتوں پر عمل کرنا ہے، جان کر عمل کرنا ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ عادت سمجھ کے کرتے ہیں، شریعت سمجھ کے نہیں کرتے۔ کیا سمجھ کے؟ گھر میں آئے، بچہ میرا اچھا ہے، بہت پیارا ہے، مجھے بچے سے بہت پیار ہے، اٹھا لیے اور پیار کر لیے۔ یہ ہماری عادت ہے، فطرت ہے ہماری، مجبور ہیں ہم بچے کے آگے، محبت کے آگے۔ لیکن اس کو سنت سمجھ کے کریں۔ اللہ کے رسول بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کے ماتھوں پر بوسہ دیتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ سوچ کر آپ کیا کریں، جب کرنا ہی ہے تو عمل کیسے کریں؟ سنت کے نیت سے کریں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ اس مجمع میں کون ہے ایسا جو آج تک پیدا ہونے کے بعد سے بیت الخلاء میں نہیں گیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ بولو۔ جانا ہی جانا ہے، دن میں 3 دفعہ جاتے ہیں، مجبور ہے بھائی، کیا کریں گے؟ اس کے بغیر چارہ، کھائے بغیر بھی چارہ نہیں، اور جو کھایا ہے اس کو نکالے بغیر بھی۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ تو ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق اور استنجا کو جانا بھی ہمارا سنت کے مطابق۔ جب جانا ہی ہے تو چاہے سیدھے پیر سے جائے یا الٹے پیر سے، اندر تو داخل ہوں گے لیکن سیدھے پیر سے جائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، الٹے پیر سے جائیں گے تو ثواب ملے گا۔ کتنا آسان ہے بولو؟ کوئی مشکل عمل ہے؟ صرف پیر بدلنا ہے۔ غلطی سے ابتدا میں تکلیف ہوگی، غلطی سے اگر آپ سیدھے پیر سے گئے آپ پھر سے باہر آ جائیں، سنت پر عمل کی نیت سے ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی یہی عادت پسند آ جائے اور اللہ آپ کی اس عادت پر آپ کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے حبیب سے پیار ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، اللہ بھی اس سے کیا کرے گا؟ پیار کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث سناؤ آپ کو، اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کل قیامت کی دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بھلے ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے اللہ کے رسول کے، لیکن آج سنت پر عمل کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن دنیا میں ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا، دنیا میں رفاقت نصیب نہ ہوئی، لیکن انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ ہم کو جنت میں کس کے ساتھ میں رکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سب چاہتے ہیں نا نبی کے ساتھ میں رہیں، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پر سیرت، سنت پر عمل کرنا ہے، سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری عبادات کے اندر نفلی عبادت کر کے، چاہے وہ مالی ہو چاہے بدنی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا صدقات اور خیرات ہو، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایصال ثواب کرنا ہے۔ قربانیوں میں ایک حصہ لگاتے ہیں نا، تو یہ صرف قربانی کے لیے نہیں ہے، سال بھر بھی صدقات اور خیرات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم کو میلاد کے عنوان پر کرنی ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سب حضرات جانتے ہیں ملک ہندوستان کے اندر جو ہے نا، ہر آئے دن پر مسلمانوں پر ایک آفت بڑی تیزی کے ساتھ ہر روز متوجہ ہوتی ہے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی اذان کا مسئلہ، کبھی پردے کا مسئلہ، اب یہ مسئلہ چل رہا ہے وقف کا مسئلہ۔ 2-3 ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یار وقف کے عنوان پہ بات کرو، آپ لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہو۔ جب یہ وقف کا مسئلہ چھڑا تھا تقریباً 2 یا 3 جمعہ پہلے کا یہ مسئلہ ہے، 2-3 جمعہ پہلے باقاعدہ پورا عنوان وقف کے اوپر ہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ بھائی ملک ہندوستان میں وقف کی املاک کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اور یہ وقف کا بل جو پارلیمنٹ میں ابھی پاس
کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر پاس ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی, یہ سب کو جو سبق میں بیان کیا گیا تھا. آپ یاد رکھو, اب صرف ترمیم اتنی آئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پاس نہ ہو سکا تو وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر وہ بل چلا گیا اور عوام سے رائے مانگی گئی. عوام سے جس طرح سے ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے نا الیکشن کے موقع پر, اسی طرح جوائنٹ پارلیمنٹ کے فیصلے کے اوپر اسی طرح رائے کی اور ایک ای میل کی اہمیت ہوتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑا بیدار ہو جائے. غفلت, سستی, کاہلی اور نیند, یہ سب کچھ کا زمانہ اب ختم ہو گیا. یہ زمانہ نہیں رہا ابھی. غفلت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. دشمن بیدار ہو چکا ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی کیا ہو جائے, اب بیدار ہو جائے. 30 سے 40 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی. 10-15 کروڑ مان لو بچے, پھر بھی 25-30 کروڑ ہے نا. 2 کروڑ تک اتنے دنوں سے محنتیں چل رہی ہیں, پھر بھی 2 کروڑ تک ابھی حال فی الحال میں وہ آنکڑا پہنچا ہوا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے لشکر میں 12,000 ہی کیوں ہوں گے. 12 کہتے ہیں نا, 12,000 ہوں گے, 12,000 ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے؟ وہ تو جان دینے, یہ تو صرف میل کا مسئلہ ہے, گھر بیٹھے کرنا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اس جنگ میں ہم اتنے پیچھے ہیں, تو وہ تو جان کا مسئلہ ہے بھائی. وہ جنگ میں تو کہاں رہیں گے وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا, کہاں ہوں گے وہ تو ہم دکھیں گے ہی نہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے امام مہدی کے لشکر میں 12,000 ہی کیوں ہوں گے. چھٹیں گے, کیا ہوں گے؟ ابھی 25 کروڑ میں سے چھٹ کے 2 کروڑ بن گئے, اور یہ جنگ میل کی ہے, اور وہ جنگ جان کی ہوں گی. تو اس جنگ کے اندر تو چھٹائی تو اس سے زیادہ اچھی کوالٹی کی ہوں گی. ایمان اور اسلام ٹھوک بجا کے چنا جائیں گا مسلمانوں کو, پھر اس کے بعد چھاٹ چھاٹ کے امام مہدی کے لشکر میں داخل کیا جائے. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو اس لشکر کا حصہ بنا دے, حق کے لشکر میں اللہ ہم کو شامل فرما دے. تو لہٰذا جمعہ کی نماز کے بعد, یہ آج کا آخری دن ہے, 23 ستمبر, آج کا 13 ستمبر, آج کا آخری دن ہے. وہ کیو آر کوڈ پہ اسکین کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں کہ ہم کو یہ بل نہیں چاہیے, اس کے اندر تبدیلی ہم کو نہیں چاہیے, جو بل تھا وہی ہمیں قبول ہے. تو اس رائے کا اظہار کرنے کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ نے ہم سے رائے مانگی ہے. باہر کئی جگہ پر دیواروں پر کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے. جو بھی ساتھی مسجد سے باہر نکلیں گا, آج ایک ساتھی بھی جس نے کیا ہے الحمدللہ, جس نے نہیں کیا ہے بہت آج بھی ہے. سروے کرنے جب نکلتے ہیں نا تو کئی مکانات, کئی افراد ایسے نکلتے ہیں جنہوں نے ابھی تک میل کیا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کون سی دنیا میں جی رہے, معلوم نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہو, ٹھیک ہے بھائی, آج تو پتا چل گیا نا, جمعہ کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا. تو وہ باہر جاتے ہوئے موبائل سے, اسکرین ٹچ موبائل سے اسکین کرے اور اپنے رائے کا اظہار کرے, ہم کو یہ بل نہیں چاہیے, اور اس کا فوٹو نکالے. اس کا کیا کرے؟ فوٹو نکالے, تاکہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے اور گھر والوں کو کہے کہ اسکین سے اپنے رائے کا اظہار کرے. کریں گے انشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی کھڑے ہو جائے, سنتیں پڑھ لیں.